سلام بر همه شما عزیزان، امیدواری همه شما خوب هستید. ما امروز درس 16 را میخوانیم. درس 16 امروز ما مشارطه، مراقبه و محاسبه میباشد. میگویند که از اموری که لازم است از برای مجاهد مشارطه، مراقبه و محاسبه است. وہ کام جو ایک مجاہد کے لیے بہت ہی ضروری ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے مشارطے ہو. مشارطے یعنی وہ شرط بندی ہو، اپنے اوپر شرط لگائے. مراقبے، اپنے آپ کی مراقبت کرے، دیکھ بھال کرے اپنی. و محاسبے، اپنا حساب کرے. اب تفصیل یہ ہے کہ مشارطه آن است که در اول روز با خود مثلا شرط کند که امروز برخلاف فرموده خداوند تبارک و تعالی رفتار نکند. مشارطے کا مطلب جس طرح آپ کو بتایا ہے کہ وہ یہ ہے کہ پہلے ہی دن سے اپنے آپ سے مثال کے طور پر شرط باندھے کہ آج ہی سے میں خداوند متعال کے جو فرامین ہیں، جس طرح خداوند متعال نے کہا ہے اس کے برخلاف نہیں کروں گا. یعنی خداوند متعال کے کبھی نافرمانی نہیں کروں گا. میں شرط اپنے اوپر باندھتا ہوں. و معلوم است که یک روز خلاف نکردن امری از خیلی سهل و انسان میتواند به آسانی از عهد برآید. کہ ہمیں معلوم ہے کہ اگر ایک بھی دن ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کریں گے تو ہم آسان طریقے سے، بہت ہی ایزی، ہم اپنے ہدف کو چوائس کر سکیں گے. تو آزمش و شرط کن و تجربه نما و ببین چقدر سهل است. تجھے یہ کام کرنا چاہیے اور شرط باندھنا چاہیے، اس چیز کا تجربہ بھی کرنا چاہیے اور آپ کو دیکھنا چاہیے کہ دیکھیں کتنا ہی آسان ہے یہ کام کرنا. ممکن است شیطان و جنود آن ملعون بر تو این امر را بزرگ نمایش دهند. یہ بھی ممکن ہے کہ جو بہت ہی آسان کام ہے شیطان ملعون آ کر تجھے ورگلائے اور کہے کہ یہ بہت ہی جو ہے نا بہت ہی بڑا کام ہے جو تجھ سے لیا جائے گا، بہت ہی بڑا کام ہے. یہ جو چھوٹا کام دکھائی دے رہا ہے تیرے لیے بہت ہی مشکل کام ہے، بہت بڑا کام ہے. تو یہ چیز کیا ہے؟ شیطان کر سکتا ہے، ممکن ہے. وَلِئِن از تلبیسات آن ملعون است، یہ اس شیطان ملعون کی چال بازیاں ہیں. او را از روی واقع از قلب لعن کن و اوهام باطل را از قلب بیرون کن و یک روز تجربه کن، آن وقت تصدیق خواهی کرد. کہ جیسے یہ شیطان آپ کو ورگلائے تو اس وقت اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا کہا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. کوئی بھی کام ہو آپ یہ پڑھ کر اپنے اس کام کو سٹارٹ کریں تو تہ دل سے آپ شیطان پر لعن بھیجیں، لعنت کریں اسے، اور یہ باطل قسم کے ابہام جو دل میں آتے ہیں اس کو ختم کریں، دل سے باہر پھینک دیں. تو ایک دن آپ کو پتہ چل جائے گا اور آپ اس چیز کی تصدیق کریں گے، ہاں واقعاً ایسا ہی ہے. پس از این مشارطه باید وارد مراقبه شوی. جب آپ نے شرط بندی رکھ دی اور اس کے بعد جو دوسرا مرحلہ ہے وہ مراقبے ہے، اپنے آپ کی دیکھ بھال کرنا. وان چنان است که در تمام مدت شرط متوجه عمل به آن باشی. اور مراقبے جب آپ ہوں گے تو وہ مراقبہ یہی چیز ہے کہ اس تمام عرصے میں کہ جو آپ نے شرط باندھی ہوگی اس چیز کی طرف متوجہ ہونا ہے، دیکھ بھال کرنا ہے اور پریکٹیکلی آپ نے متوجہ رکھنا ہے اس چیز کے کہ میں نے شرط باندھی ہوئی ہے، اب میں اپنے آپ کو کنٹرول کروں. و خود را ملزم بدانی به عمل کردن به آن، اور اپنے آپ کو اس چیز کی جانب جس پر آپ نے پریکٹیکل کرنے ہیں وہاں پر آپ نے عملی کام انجام دینا ہے اس چیز پر، تو وہ پہ آپ نے کیا کرنا ہے؟ عمل کریں آپ اس پہ اور اپنے آپ کو عہد لیں کہ واقعی میں نے کام انجام دینا ہے.
و اگر خدای نخواسته در دلت افتاد که امری را مرتکب شوی که خلاف فرموده خداست، بدان که این از شیطان و جنود اوست که میخواهند تو را از شرطی که کردی باز دارند. اگر آپ کے دل میں تھوڑا سا بھی یہ خیال آیا کہ یہ کام جو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمودات فرامین کے برخلاف کر رہا ہوں، تو سمجھ آنا کہ یہ جو شیطان کا وسوسہ ہے کہ جو تجھ سے جاتا ہے کہ ایسا کام کرے، اور وہ کام جو تو نے شرط باندھی ہے اس شرط کو توڑ ڈالے۔ جب آپ نے شرط باندھی اور پریکٹیکلی وہ کام انجام دینا شروع کر دیا، وہ فرامین پہ عمل کرنا شروع کر دیا، سیدھے راستے پہ آنا شروع کر دیا، ہدایت کے راستے کو آپ نے چوائس کر لیا، تو شیطان تو ہدایت کے راستے پر کھڑا ہوا ہے نا۔ شیطان آپ کو بہکاوے میں لے کر آئے گا کہ یہ کس راستے پہ چل رہے ہو، یہ بہت ہی مشکل راستہ ہے، یہ بہت ہی کٹھن راستہ ہے، یہ بہت ہی بڑا راستہ ہے، تو آپ اس راستے سے اگر ڈگمگائے تو بدانید جان لینا کہ یہ دشمن کا کام ہے، یہ جو تجھے سیدھے راستے سے ہٹا رہا ہے۔ خوب بیانہ لعنت کون و از شر آنها بے خداوند پناہ ببر۔ پھر کیا کرنا ہے؟ جس طرح میں نے عرض کیا ہے، لعنت بھیجنا ہے اس شیطان پر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ لینا ہے۔ وآن خیال باطل از دل بیرون نما و بے شیطان بگو کہ من یک امروز بخود۔ اب اس کے بعد اب آپ نے لعنت بھیجی شیطان پر، خداوند متعال کی پناہ میں آ گئے، اور اس جو باطل خیال تھا اس کو اپنے دل سے باہر نکال کے پھینک دیا، تب آپ نے کیا کرنا ہے؟ شیطان سے کہنا ہے کہ اے شیطان، میں نے ایک روز اپنے آپ سے کیا تھا؟ شرط کردہ، میں نے شرط کی لگائی تھی اپنے آپ پر کہ خلاف فرمان خدا تعالی نہ کنم، میں نے شرط باندھی تھی کہ پروردگار کے حکم کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ ولی نعمت من سالهای دراز است به من نعمت داده، صحت و سلامت و امنیت مرحمت فرموده کہ بھئی اے شیطان تو دیکھ تو صحیح کہ کتنے سالوں سے اللہ تبارک و تعالی نے مجھ پر یہ نعمات کی بارش کی ہے، مجھے صحت و سلامتی عطا کی ہے، میری حفاظت کی ہے، مجھ پر یہ رحمت نازل کی ہیں، یہ لطف الہی ہے کہ اگر تھا ابد خدمت و کنم از عہد یکی ازانہ بر نمی آیم، کہ اگر میں مرتے دم تک بھی اگر میں یہ خدمت کرتا رہوں، میں خداوند متعال کے فرامین پر عمل کرتا رہوں، تو مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالی، ہاں اگر میں خدمت کرتا رہوں تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ جو کرم نوازی مجھ پر کی ہے اس کا کبھی احسان نہیں چکا سکوں گا۔ سزاوار نیست یک شرط جو زیرا وفا کنم نہ کنم، کہ میں کیا ایسا نہیں ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک شرط پر ہی اس کے کسی ایک جز پر بھی وفا نہ کروں، کہ میں مکمل تو ان کی نعمات کا شکر ادا نہیں کر سکتا، ان کے جو نعمات رحمات بخشی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا میں جو ہے نا نہیں دے سکتا بدلہ، تو کیا میں اس کے جز کا بھی ایسا نہیں دے سکتا؟ کیا میں 100% میں سے کیا 10% 15% بھی میں کیا اس کا بدلہ نہیں دے سکتا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ پر رحم کیا ہے، لطف کیا ہے، صحت و سلامتی دی ہے؟ امید است انشاءاللہ تعالی شیطان تھرد شود و منصرف گردد، امید ہے کہ شیطان تجھ سے مایوس ہو جائے گا اور واپس چلا جائے گا۔ و جنود رحمان غالب آید، اور پروردگار عالم کی رحمت تجھ پر غالب آ جائے گی۔ و این مراقبه با ایچ یک از کارهای تو از قبیل کسب و سفر و تحصیل غیر آن منافعات ندارد۔ اور یہی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو آپ کام کاج کریں گے، آپ کہیں رزق و روزی کی طرف جائیں گے، اگر علم حاصل کرنے کی جائیں یا کسی اور چیز کی جانب جائیں گے تو اس چیز کا آپ کو فائدہ ہوگا، تو یہ غلط نہیں آپ کے ساتھ ہونے جائے گا، یہی مراقبہ ہے۔ به همین حال باش تا شب که موقع محاسبه است، اب اسی حالت میں رہو، اور اس کے بعد وہ راتی محاسبے کی ہے، اپنے آپ سے حساب کرنے کی ہے۔ و محاسبہ کیا ہے؟ عبارت است از این که حساب نفس را بکشی در این شرطی که با خدای خود کردی
کہ آیا بیجا آوردی. اب محاسبہ یہ ہے کہ اپنے نفس سے اپنے دل سے حساب لو کہ وہ جو شرط تو نے باندھی تھی جو خداوند متعال کے ساتھ کیا تھا کیا وہ شرط پوری کی ہے؟ وبا ولی نعمت خود در این معاملے جزی خیانت نہ کر دی. کیا ایسے تو نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان نعمات و رحمات کی تھوڑی سی بھی مخالفت کر دی؟ یہ آپ نے دیکھنا ہے، حساب کرنا ہے اپنے آپ کا. اگر درست وفا کر دی، اگر آپ نے وفا کیا ہے صحیح شکر خدا کون، پھر اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تیرا لاکھ شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں شیطان کے بہکاوے سے بچا لیا، کہ جیسا تو کہتا رہا ہے، جیسا تو نے کہا ہے ویسے ہی ہم نے وہ عہد جو آپ سے کیا تھا وہ وفا آپ نے کیا، تو اس پہ ہم شکر ادا کرتے ہیں. درین توفیق و بدان کہ یہ قدم پیش رفتی. اب یہ بھی خداوند متعال سے شکر ادا کرو کہ تو نے توفیق دی ہے کہ جس کی وجہ سے میں ایک قدم آگے چلا گیا. ہمارے استاد محترم کہتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی کا نعمات کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ جب آپ کو نعمات دی ہیں ملی ہیں تو آپ نے شکر ادا کر دیا. اب اسی شکر کا بھی ایک اور شکرانہ بنتا ہے کہ یہ بھی توفیق دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ تو شکر ادا کر سکے. ہاں کتنی گہری بات ہے. شکر ادا کر رہے ہو، کسی کو تو یہ شکر ادا کرنا بھی نصیب نہیں ہوتا، تو جب تم شکر ادا کر رہے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک شکریہ اور بھی ادا کرو کہ تجھے توفیق ملی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق دیا کہ تو ایک شکر ادا مزید کر سکے. وہ مورد نظر الہی شدی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں خاص رحمت میں آ گئے ہو. خداوند انشاءاللہ تعالیٰ تھوڑا رہنمائی میں کند اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری رہنمائی کرے گا در پیش رفت امور دنیا و آخرت و کار فرد آسان تر خواہد شد. اور انشاءاللہ تعالیٰ خداوند متعال تیری اس طرح رہنمائی کرے گا کہ وہ امور جو دنیا کے ہیں چلانے میں اور آخرت کے ہیں اور کل کا کام جو آسان تر کر دے گا. چندی بے این عمل مواظبت کن، اس طرح کے چند اعمال ہیں جن کی آپ نے مواظبت کرنی ہے، دیکھ بھال کرنے ہیں. امید اسمل کے گردد، امید ہے کہ آپ اس پر کمپلیٹی طور پر عمل کرتے رہو گے. از برایت ہو بطوره که از برایت ہو کار خیر سهل و آسان شود. اتنا آپ پریکٹس ہو جائے گی، آپ کو ملکے یعنی پریکٹس ہو جائے گی کہ آپ کا کوئی بھی کام ہوگا آپ فٹ کر سکیں گے اور وہ کام آپ کے لیے بہت ہی آسان ہو جائے گا، بہت ہی ایزی ہو جائے گا آپ کے لیے. چہل حدیث حضرت امام خمینی سلام اللہ علیہ اور ان کے رضوان اللہ تعالی علیہ ان کے کتاب چہل حدیث سے لیا گیا ہے. خوب کلمہ و ترکیب تازه از عهد برآوردن یعنی اپنے آپ سے عہد کر لینا، از کسی حساب کشیدن دوسروں سے حساب و کتاب لینا، اوہام جمع ہے وہم کی، پناہ بردن پناہ لینا. تصدیق کو اردو میں تائید کہتے ہیں. تصدیق تلبیسات یعنی مکر ہیلے، توفیق کامیابی، جنود جمع جند یعنی لشکر سپاہی، چندی مدتی یہ زمانی، حساب نافسرہ کشیدن یعنی جو آپ سانس لے رہے ہو اس کا حساب لینا، خلاف برخلاف، زد خیانت کردن خیانت کرنا، شر یعنی ان کے شر سے فساد سے، ترد شدن یعنی راندہ شدن دور ہو جانا، عازم شدن قصد کردن حرکت کردن، غالب مغلوب کے بارے میں استعمال آ رہا ہے، لعن لعنت کے بارے میں، مجاہد در این درس مقصود کسی از کے بہوائے نفس خود بھیکار می کند. اس درس میں مجاہد کا معنی یہ ہے کہ جو اپنے نفس پہ کنٹرول کر رہا ہو. محاسبے حساب کرنے کے معنی میں، مراقبے جو معاذبت کے معنی میں ایک اپنے بارے میں دیکھ بھال کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے. مشارت اشارت باندھنا، معاصی گناہگار، ملزم ملزم کہتے ہیں، ملعون ملعون کہتے ہیں، ملک ہے جیسے کہ آپ کو بتایا ہے، منافات یعنی اس کے برخلاف، والی نعمت صاحب نعمت. خوب نکتہ لطفاً به جمله یہ توجہ کنید
اطلاعات دوستم احمد درباره ایران زیادہ است. جو میرے دوست احمد کی جو اطلاعات ہیں، جو اس کے پاس علم ہے ایران کے بارے میں، وہ زیادہ ہے. انتخابات در ایران در روز جمعه برگزار می شود. روز جمعه کو ایران کے جو انتخابات ہیں وہ ہوں گے. شہادت مردم فلسطین احساسات ما را جریح دار کرد. دشمن اسلام و تبلیغات مسموم خود جوانان را منحرف می کند. خوب، اگر به کلمه های اطلاعات، انتخابات، احساسات و تبلیغات دقت کنید. ان الفاظ کو اگر غور کریں تو متوجه می شوید که بعضی از جمع های عربی که با الف ته می آیند آن گونه مشهور شده اند کہ آپ متوجہ ہوں گے کہ پتہ چل جائے گا کہ آپ کو وہ عربی کے جو جمع الف تے کے ساتھ آتے ہیں اسی طرح مشہور ہو گئے ہیں کہ اگر بخوایم آنارا با ہا یا الف نون فارسی جمع بھی بنی نامناسب بات ہے. اگر جس طرح ہم نے آپ کو بتایا تھا جو فارسی کے الفاظ کو جب جمع کرنا ہو تو وہ یا ہا الف اور الف نون کو جمع کر سکتے ہیں. تو اگر یہی عربی کے جو جمع والے الف تے کے جو بنائے گئے ہیں الفاظ اگر انہی کو جمع ہا الف اور الف نون پہ اگر جمع کریں تو یہ نامناسب ہو جائیں گے. حالا شما ہم چند نمونے مانند این کلمہ حالت در کلاس بھی گوئی. تو آپ بھی اسی طرح کے الفاظ لے کر رہے ہیں. اگر وہاں پر ہا الف اور الف نون لگائے جائے تو نامناسب لگے گا. خوب، بیشتر بدانیم. وسوسه های شیطانی وسوسه. امام صادق علیہ السلام فرمودن، امام صادق علیہ السلام نے فرمایا شیطان بر هیچ مومنی نمی گذرد مگر آن که وسوسه را در روانش پدید می آورد. شیطان کسی بھی مومن کے اوپر غلبہ نہیں کرتا لیکن یہ ہے کہ وہ وسوسہ اس کے دل میں چلا جائے. ترین ہنگام باید دور کا نماز بے گزارت و بے خدا پناہ بے برد. اگر اسی طرح اس کے دل میں وسوسہ جا رہا ہے تو اس کا کام یہ ہے کہ اسی وقت دو رکعت نماز کو بجا آورائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اپنے ان کی پناہ میں آ جائے. نقل میکنند شخصی نزد پیامبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آمد و عرض کرد. نقل کیا گیا کہ ایک شخص رسول خدا کے پاس آیا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہلاک و نابود شدم، میں تو ہلاک ہو گیا، نابود ہو گیا، ختم ہو گیا. پیامبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمود میخواهی بگویم کہ چرا ہلاک شدی؟ کیا چاہتے ہو کہ میں آپ کو بتاؤں کہ کیوں ایسا ہوا ہے ہلاک ہو گئے ہو؟ قضیه این است که شیطان آمد تو را وسوسه نمود و به تو گفت. بھئی بات یہ ہے، قصہ یہ ہے کہ شیطان آیا اور تجھے وسوسہ کیا اور تجھ سے کہنے لگا ٹھیک اسی تھوڑا خلق کر دے. تجھے کس نے خلق کیا ہے؟ گفتی خدا. تم نے کہا خدا نے مجھے خلق کیا ہے. گفت خدا را ٹھیک اسی افریدے. اس نے شیطان نے کہا کہ خدا کو کس نے خلق کیا ہے؟ درماندی و نہ توانستی جوابش را بگویی. آپ پھر ایسے ہی رہے اور اس کا جواب نہیں دے سکے. گفت وہ کہنے لگا بھلے یا رسول اللہ ایسے ہی ہے. شک کردم اب رحمان وصف سے پیش آمد، میں نے تو شک کیا اور میرے دل میں وسوسہ آ گیا. حضرت فرمودن رسول خدا نے فرمایا اینہا وسوسے اس و ایمانت از بین نہ رفتے اس. یہ تو وسوسہ ہے جبکہ آپ کا ایمان جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ پر وہ ختم نہیں ہوا. ہرگاہ چنین وسوسے آیت برایت پیش آید، جب بھی اس طرح کے وسوسہ آپ کے دل میں آئے بھی تفاوت باش و بگو، آپ ڈرو نہیں بلکہ کہو لا الہ الا اللہ، خدای جز خدای یگانه نیست، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی وحدانیت والا نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ذات ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. از این روایت به خوبی استفاده می شود که کلمه لا اله الا الله برای رفع وسوسه ها، اضطراب ها، دل ها، نگرانی ها و بالاخره برای تسلط بر شیطان درون و شیطان بیرون، شیطان نفس، شیطان ہے جنی و انسی بسیار مؤثر است. کہ اس روایت سے ہمیں اچھی طرح سے اس پتہ چل گیا ہے کہ یہ جو کلمہ لا الہ الا اللہ، یہ وسوسہ جو ہوتا ہے، یہ جو دل کے اندر اضطراب پیدا ہوتا ہے، یہ دل کے اندر تھوڑا پریشانی آتی ہے اور وہ جو دل کے اندر اور دل کے باہر شیطان آ جاتا ہے، جو ایک
نفس کا شیطان ہوتا ہے، جو جن شیطان ہے، جنی جو ہے اور انسی جو ہے، یہ ساری چیزوں سے یہی کلمہ لا الہ الا اللہ مؤثر تر ہے، ہمیں فائدہ دیتا ہے۔ چه خوب است زبان مان را به جای گفتن سخنان کم فایده و بی فایده به گفتن ذکر لا الہ الا اللہ مشغول کنیم۔ کیا ہی اچھا ہے کہ اپنی اس زبان کو کہ جو ہم بیہودہ باتیں کرتے ہیں، فضول باتیں کرتے ہیں، اس سے بہتر ہے کہ ہم اس ذکر کو، کون سا؟ لا الہ الا اللہ کے ذکر میں مشغول رہیں اور اپنے آپ کو اسی میں ہی مشغول رکھیں۔ امید کرتے ہیں آپ کو یہ کلاسیں پسند آ رہی ہوں گی۔ انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں پھر ملاقات کرتے ہیں۔ اپنے میزبان قاری محمد آصف اسفانی کو دیں اجازت۔ خدا نگہدار شما باشد۔